قبر کی کھدائی کے دوران اگر سانپ بچھو نکل آئے تو عیب کی بات نہیں، یہ چیزیں زمین میں ہی رہتی ہے۔ بعض لوگ جہالت کے باعث قبر کی کھدائی کے دوران نکلنے والے سانپ بچھو کو دیکھ کر میت کو جہنمی یا مستحق عذاب کہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ میت کی توہین ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ دل تھام کر پڑھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق گھر پر سونے کے لیے لیٹتے تو اکثر ان کی نیند اڑ جاتی، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے اور رونا شروع کر دیتے۔ میں پوچھتی، اے امیر المومنین کیا بات ہے؟ وہ فرماتے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خلافت سونپی گئی ہے۔ اس امت میں مسکین بھی ہے، ضعیف بھی، یتیم بھی اور مظلوم بھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، پھر میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا نہیں نا؟ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھیں؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ بے شک عبادتوں میں سب سے خوبصورت عبادت ہے دوسروں کا درد محسوس کرنا، انہیں بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنا۔ آپ کبھی بھی ایک پڑھے لکھے انسان کو کسی سے نفرت کرتے نہیں دیکھو گے۔ یہ فطرت صرف ان پڑھ، جاہل اور حسد کے مارے لوگوں کو ہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعتیں پڑھیں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ ہمارا بچپن تھوڑا الگ تھا، نہ مہنگے کھلونے تھے، نہ موبائل، پھر بھی خوشی اتنی ہوتی تھی کہ وقت کم پڑ جاتا تھا، نہ کوئی تصویر کھینچتا تھا، نہ ویڈیو بنتی تھی، مگر وہ لمحے دل میں آج بھی ایسے محفوظ ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ آج کی دنیا میں سب کچھ ہے، بس ویسا بچپن نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون اس دن ملتا ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ، چاہے وہ ہماری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہماری بھلائی کے لیے ہے۔ کچھ دعائیں ہاں کی صورت میں قبول ہوتی ہے، کچھ ابھی نہیں کی صورت میں، اور کچھ اس لیے بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سے کہیں بہتر لکھ چکا ہوتا ہے۔ اگر یہ وقت آزمائشوں کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ التوبہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ ایک تلخ حقیقت، پڑھی لکھی عورت کا دماغ خراب نہیں ہوتا، نہ ہی وہ بدتمیز ہوتی ہے، اسے بس اپنے حقوق کا شعور آ جاتا ہے جو معاشرے کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، وہاں ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی، ہے کوئی یہاں سخی جو مجھے کھانا کھلائے؟ بزرگ نے کہا، سامنے والے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ رہتے ہیں، وہ سخی بھی ہیں۔ فقیر وہاں گیا اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد بولا، تھوڑا کھانا اور مل سکتا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کس کے لیے؟ فقیر نے کہا، سامنے بیٹھا بزرگ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ حضرت حسین مسکرائے اور کہا، یہ ان کا ہی تو گھر ہے، ان کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اپنی اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے۔ قبر کی پکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ دنیا میں زیادہ کھانے کا انجام۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔
مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو ہر اسٹیٹس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک عام بات لکھی ہے اور کوئی شخص فوراً یہ سمجھ لے کہ میرے بارے میں لکھی گئی ہے، تو ممکن ہے اس کے دل میں پہلے سے یہ احساس موجود ہو کہ اس نے واقعی کچھ ایسا کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان خاموش اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے کچھ کہنا نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے خاموش ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس کی بات سمجھنے والا کوئی بھی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب تم کسی کے لیے سب کچھ بن جاؤ اور وہ تمہیں کچھ بھی نہ سمجھے، کیونکہ دنیا تو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو جھوٹ بولتے اور مطلب کے لیے ساتھ دیتے ہیں۔ مخلص لوگ اکثر اپنی سچائی کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں۔ عقل مند کون اور بے وقوف کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں وابستہ کرے۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی فکر مت کرنا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے وہاں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایمان کو پرکھنے کا نبوی نسخہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں برے کام سے رنج اور فلق اور اچھے عمل سے مسرت یعنی خوشی ہو تو مومن ہو تم۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی، اور جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر۔ کون کس کا کتنا اپنا ہے، یہ ذکر سے نہیں فکر سے پتہ چلتا ہے۔ اپنی زندگی سب کو مت بتائیں۔ جیسے جیسے آپ سمجھدار ہوتے جاتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی خیریت جاننے کے لیے رابطہ نہیں کرتے، وہ صرف معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس بات سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ واقعی کیسے ہیں، بلکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کہاں کھڑے ہیں تاکہ موازنہ نہ ہو سکے، باتیں بنا سکیں یا خاموشی سے مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے وقت کے ساتھ انسان سمجھتا ہے کہ رازداری بھی ایک سکون ہے۔ اپنی ہر بات سب کو مت بتائیے، اپنے آپ کو لمٹ میں رکھیں اور اپنے الفاظ اور اپنے منصوبے، اپنی تکلیف اور اپنی خوشیاں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ ہر شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے آپ کی خوشی پر خوش ہونے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گرہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ گرہ یہاں کیسے آیا؟ میں نے عرض کیا، میں نے ہی اسے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم تصویریں سازی کی ہے اسے زندہ بھی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حجاب کا مقصد صرف ایک کپڑا پہن لینا نہیں بلکہ ستر، زینت اور اپنی خوبصورتی کو چھپانا ہے۔ حجاب عورت کی پابندی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی عزت اور پاکیزگی کی حفاظت ہے۔ خوبصورتی اللہ کی نعمت ہے، اسے ہر ایک کی نگاہ کے لیے نہیں بلکہ حیا کے ساتھ محفوظ رکھنا چاہیے۔ حجاب کو صرف معاشرتی رسم نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے رضا کے لیے اختیار کریں۔ لباس میں حیا، نگاہ میں حیا، گفتگو میں حیا اور کردار میں حیا، یہی ایک باحیا مسلمان عورت کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا اور پردے کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کسی کی مدد کیجیے، کسی کا بوجھ ہلکا کیجیے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیے، شاید کوئی نیک عمل آپ کی اپنی مشکلات کا حل کا سبب بن جائے۔
جب بھی کوئی نیکی کا موقع ملے جلدی سے کر گزریں، اس سے بیشتر کہ شیطان آپ کے دل میں وہم و گمان ڈالے۔ پتہ نہیں کب کس لمحے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ عمر جب 40 سے اوپر ہو جائے تو سمجھ لیجئے زندگی کا عصر ہو چکی ہے، آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ امام جوزی سے پوچھا گیا تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا میلے کپڑوں کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کرنا۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دو گے اتنے ہی گہرے ہوں گے۔ برداشت سے زیادہ، اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا ہے تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ خود کی خود حفاظت کرنا سیکھو، یہ پرندوں کا نہیں درندوں کا دور ہے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ بے شک